सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस वक्त हम और आप माह ज़िलहज्जा के इब्तदाई अय्याम से गुज़र रहे हैं और ये महीना बड़ा ही मोहतरम और बाबरकत है। कुरान करीम में इस महीने का नाम तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ मकामात पर इस माह मुबारक का ज़िक्र मौजूद है और अलग अलग तरीक़ों से इस माह मुबारक का तज़किरा मिलता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोज़े अव्वल ही से साल के महीनों की तादाद 12 रखी गई है, जिनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों के बारे में हदीस पाक में फ़रमाया गया कि सलासुन मुतवालियात के 3 महीने तो वो है जो पै दर पे हैं और एक महीना अलहदा है। जो 3 महीने पै दर पे हैं उनमें ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हज्जा है, मुहर्रम है, और जो अलहदा महीना है वो माह रजब है। इस तरीक़े से परवरदिगार आलम ने जहाँ 12 महीनों का तज़किरा फ़रमाया, उनके साथ 4 हुर्मत वाले महीनों को खुसूसी तौर पे ज़िक्र फ़रमाया। फिर उन 4 महीनों में माह ज़िलहज्जा है जो अल्लाह के यहाँ बड़ा मोहतरम है। फ़रमाया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में अल्लाह इन महीनों में अपनी जानों के ऊपर जुल्म न करो। तो माह ज़िलहज्जा का सबसे पहला ज़िक्र हमें यहाँ मिलता है। इसके अलावा अगर आप कुरान करीम में अय्याम हज का, अशहुर हज का तज़किरा पढ़ेंगे तो उसमें भी जा बजा माह ज़ुल्हज्जा का ज़िक्र मिलता है। सूरह बकरा में अल्लाह ने फ़रमाया, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्जा फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज, कि हज के महीने मुतय्यन महीने हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज मुतय्यन महीनों के अंदर किया जाता है। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज, जो इन महीनों में हज का एहराम बांध लेता है, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज, तो ना ही वो कोई ख्वाहिश नफ्स और शहवानी बात करे और ना ही वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर का इर्तिकाब करे और ना ही वो जिदाल पर आमादा हो। यहाँ पर देखिए कि अशहुर हज का ज़िक्र आया है और सारे ही लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अशहुर हज है उनमें शव्वाल है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा है। शव्वाल में हज का एहराम पहना जा सकता है, हज की नीयत की जा सकती है। इसी तरीके से माह ज़िलहज्जा में हज का एहराम पहन सकते हैं, हज की नीयत कर सकते हैं। लेकिन जो हज का रुकन आज़म है वो माह ज़िलहज्जा में अदा किया जाता है। तो परवरदिगार आलम ने यहाँ पे अशहुर हज का जो ज़िक्र फ़रमाया है तो उसमें खुसूसी तौर पे माह ज़िलहज्जा का ज़िक्र शामिल है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने सूरह माइदा की इब्तदाई आयत में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइदा वला आमीनल बैतल हराम यबतगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, कि ऐ लोगो तुम अल्लाह के शाइर की बेहुरमती न करो, और फ़रमाया कि शहर हराम की बेहुरमती न करो। इसी तरीके से जो कुर्बानी का जानवर है, निशानज़द चौपाए हैं और बैतुल्लाह शरीफ के लिए जाने वाले हुज्जाज किराम हैं, इन लोगों से तारुज़ न करो, इनकी हुर्मत को पामाल न करो। यहाँ पर जो शहर हराम आया है उससे भी अय्याम हज मुराद है, उससे भी अशहुर हज मुराद है, जिनमें बतौर ख़ास माह ज़िलहज्जा का ज़िक्र शामिल हो जाता है। फिर इसी सूरह के आखिरी में फ़रमाया कि जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नासी वश्शहरल हरामा वल हदिया वल क़लाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा शरीफ को जो हुर्मत वाला मकान है, इसी तरीक़े से हुर्मत वाले महीने को और क़ुरबानी के जानवर को, निशानज़द चौपायों को क़ियामल लिन्नास, लोगों के लिए बहुत से दीनी उमूर अंजाम देने का ज़रिया बनाया है। यहाँ पर जो शहर हराम आया है, इस आयत करीमा में शहर हराम से माह ज़िलहज्जा मुराद है, इसलिए कि सियाक़ व सबाक़ में
قربانی کے جانور کا ذکر ہے، کعبہ شریف کا ذکر ہے، نشان زد چوپایوں کا ذکر ہے جن کا تعلق حج بیت اللہ سے ہے اور حج کا تعلق ماہ ذی الحجہ سے ہے۔ تو جہاں پروردگار عالم نے حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں پر بھی ماہ ذی الحجہ شامل ہے، جہاں پہ پروردگار عالم نے اشہر حج کا ذکر کیا وہاں پر بھی ماہ ذی الحجہ کا ذکر ہے، جہاں پر شہر حرام فرمایا سورہ مائدہ میں وہاں پر بھی شہر ذی الحجہ کا ذکر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم تم میرے بندوں میں حج کا اعلان کر دو، تو جن کی قسمت میں حج لکھا ہوا ہے، جن کے مقدر میں حج ہے، وہ پا پیادہ اور لاغر اونٹنی پہ سوار ہو کر تنگ راستوں سے پہنچیں گے، دین دنیا کے منافع حاصل کریں گے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور وہ اللہ کا نام لیں گے فی ایام معلومات متعینہ دنوں کے اندر علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام ان چوپایوں کے اوپر جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیے۔ یہاں پہ جو ایام معلومات ہے ان ایام معلومات سے بھی مراد ماہ ذی الحجہ کے وہ ایام ہیں جن میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں حج کا ذکر کیا وہاں پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ جو پہلے ہی 2 دنوں میں منا چھوڑ کے جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جو 13ویں کو جائے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو ایام معلومات آیا ہے، ایام معدودات آیا ہے، اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جا بجا اس مہینے کا ذکر فرمایا ہے، جس سے اس مہینے کی اہمیت، اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اشہر حرم میں بھی یہ مہینہ شامل ہے، اشہر حج میں بھی یہ مہینہ شامل ہے، شہر حرام میں بھی یہ مہینہ شامل ہے، ایام معلومات میں بھی یہ مہینے کے کچھ دن شامل ہے، ایام معدودات میں بھی اس مہینے کے کچھ دن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کریم میں 2 اور مقامات پہ اس مہینے کا ذکر دیکھتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ مزید 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً تو تمہارے رب کی متعینہ مقدار 40 کی گنتی پوری ہو گئی۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو 30 راتوں کا ذکر فرمایا، 10 راتوں کا تذکرہ فرمایا، 40 راتوں کا جو تذکرہ فرمایا، اس میں 30 راتوں سے مراد ماہ ذی القعدہ کے 30 دن ہیں، اور اسی طریقے سے 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، کل ملا کر کے 40 دن ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے خلوت اختیار کی، چلا کیا، تو پروردگار عالم نے انہیں کتاب حکمت توریت عطا فرما دی۔ یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، توریت عطا ہونے کا جہاں ذکر ہے وہاں پر بھی ماہ ذی الحجہ کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ والفجر، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر قسم ہے صبح صادق کی، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے کئی قسمیں ذکر فرمائی، جن میں سب سے پہلے قسم ہے والفجر، صبح صادق کی قسم، فجر کی قسم۔ یہ فجر کون سی ہے؟ پھر آگے فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہے اور وہ صبح کون سی ہے جس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ملتے ہیں، لیکن جو سب سے راجح
اور سب سے واضح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں اور صبح سے مراد ان 10 راتوں سے متصل صبح ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پہ راتوں کی قسم یاد فرمائی جن کا تعلق ماہ ذی الحجہ سے ہے، اور صبح کی قسم یاد فرمائی جس کا تعلق ماہ ذی الحجہ سے ہے۔ پھر فرمایا والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی۔ جفت سے مراد یوم النحر ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے۔ تو دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی، اس سے متصل 10 راتوں کی، 10 دنوں کی، صبح صادق کی اور یوم عرفہ کی اور یوم النحر کی کس انداز سے قسم یاد فرمائی اور کس طریقے سے اس مہینے کی حرمت و عظمت کو ذکر فرمایا۔ لہٰذا جب یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان ذوفگن ہونے والا ہے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، اللہ کی طرف رجوع لائے، توبہ و استغفار کرے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء۔ یعنی اس حدیث پاک کا معنی و مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور عبادت کرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور عمل صالح کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، گھر وہ زندہ سلامت واپس نہیں آتا، کوئی سامان اس کا واپس نہیں آتا، تو اس بندے کا جہاد اللہ کی بارگاہ میں ابتدائی 10 دنوں ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ اہم ہے، ورنہ اس بندے کے عمل کو چھوڑ کر کے باقی سارے اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، توبہ و استغفار پڑھے، درود و سلام پڑھے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔